السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، سعودی عرب جو پوری مسلم امہ کا ایک مرکز ہے جس کو پوری دنیا اسلام آئیڈلائز کرتی ہے، جہاں پہ ہمارے متبرک مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، بہت سارے انبیاء کی، بہت سارے صحابہ اکرام کی وہاں پہ متبرک مقامات ہیں، قبریں ہیں، اور پوری دنیا اسلام موٹیویشن لیتی ہے سعودی عرب سے۔ اور سعودی عرب کا جو میسج ہوتا ہے، سعودی عرب کا جو ایک سندیسہ مسلم امہ کے نام ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے۔ لیکن آج پریکٹیکلی وہ اسلام کا مرکز، وہ ریاست مدینہ جس کو پوری مسلم امہ آئیڈیلائز کرتی ہے، جو ایک ہم سب کے لیے مرکز ہے، وہاں جگہ جگہ فحاشی کے اڈے کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت سی جگہ پہ کھل چکے ہیں۔ وہاں پہ کنسرٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ سلمان خان نے کنسرٹ کیا ہے کوئی 18 مزید ماڈلز کے ساتھ، شلپا شیٹی کے ساتھ۔ اس طرح وہاں پہ بڑی بڑی جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کی اداکارائیں ہیں، ایکٹرس ہیں، ایکٹر ہیں، ان سے سعودی عرب آج کل بھرا ہوا ہے۔ شہزادے وہاں پہ براہ راست جفیاں ڈال رہے ہیں ان خواتین کو، ان ایکٹریس کو، اور پوری دنیا میں وہ تصویریں جا رہی ہیں۔ سینمے کھل گئے ہیں، عورتیں اسکرٹ پہن کے باہر آ گئی ہیں، اسرائیلی وہاں پہ جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے سے لے کے مسجد نبوی کے اندر تصویریں یہ وائرل ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ جو شہزادوں کے کرتب ہیں اور جو حرکتیں ہیں، جو نوجوان نسل کی حرکتیں ہیں، جو سعودی عرب کے اندر جو گھٹن کی ایک صورتحال تھی، اور اس کے بعد یہ جو وہاں پہ شراب خانے، پب اور سینمے اور کسینو یہ سارے کھلے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ ایک فرسٹریشن نوجوان نسل کی سامنے آئی ہے، وہ یورپ کے کئی ممالک کو، یو اے ای کو بھی کراس کر گئی ہے۔ یہ سعودی حکمرانوں کا نہ جانے یہ کیا کمپلیکس ہے کہ وہ اسلام کے لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے پوری دنیا اسلام کا ایک مرکز کے رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، پوری دنیا ان کی رسپیکٹ بھی کرتی ہے، عزت بھی کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس عزت اور رسپیکٹ اور اسلام کی اس تقدس کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اسرائیل سے دوستی اور یورپ کی پیروی اس کا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہاں پہ انڈیا کا جو اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، جو انڈین ایکٹریس اور ایکٹر وہاں پہ موجود ہیں، 80 ہزار لوگوں کے کنسرٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور کرونا کا تماشا پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ نہ کرونا ہے، نہ ایس او پیز ہیں، نہ اسلامی روایات ہیں، نہ کوئی باقی چیز ہے، اور ان ساری چیزوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے سعودی عرب کے اندر یہ عجیب دما چوکڑی ایک مچی ہوئی ہے۔ مذہبی جماعتوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، جو وہاں پہ امام مسجد، جو مذہبی لوگ ان چیزوں کی ریزسٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ شہزادے کا حکم ہے کہ ان کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو، اور اب وہاں پہ لوگ باتیں کرنی بھی چھوڑ گئے۔ سٹارٹ کے اوپر کئی لوگوں نے ریزسٹ کیا، کئی لوگوں کو پکڑا گیا اور کئی لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح حکمران کہہ رہے ہیں، جس طرح ان کی ول ہے، جس طرح ان کی خواہش ہے، وہ اسی طرح سارے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور نوجوان نسل بےہودگی کی تمام حدیں عبور کر چکی ہے۔ لڑکیاں وہاں پہ اسکرٹ پہن کے نہ صرف گاڑیاں چلا رہی ہیں، بلکہ وہ بھی وہاں پہ ڈانس پارٹیاں، وہاں پہ کسینو، وہاں پہ شراب سر عام، اور اسلامی اقدار کی جس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کے جھنڈے کے اوپر جس طرح کلمہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کلمہ پکڑ کے ماڈلز اپنے ننگے جسم کے ساتھ لگا رہی ہیں، وہ اس کو لہرا رہی ہیں، اس کے نیچے ڈانس ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور پوری امت مسلمہ اس کو ڈائجسٹ کیسے کر رہی ہے؟ یہ وہ $1 ملین کویسچن ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا۔ نہ ٹرکی اس پہ بات کر رہا ہے، نہ پاکستان اس پہ بات کر رہا ہے، نہ ایران البتہ چھوٹی موٹی وہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے، نہ عراق کر رہا ہے، نہ مصر کر رہا ہے، نہ اسلامی اور کنٹریز کر رہے ہیں۔ اس ساری اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مغرب کی جو پیروکاری وہاں پہ شروع ہو گئی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ اسرائیل نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، وہاں پہ بھارت نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، وہاں پہ ویسٹرن بہت سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ سعودی عرب کا ایک مقام تھا پوری مسلم امہ کے اندر
اور وہاں پہ پوری جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک آئیڈیالوجی، ایک انسپائریشن، ایک گائیڈ لائن ملتی تھی، اب وہاں سے ایک دوسری شکل میں گائیڈ لائن پوری دنیا کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سعودی عرب کا ماڈل یہ ہے، ریاست مدینہ کا ماڈل یہ ہے۔ ایک عمران خان نے ریاست مدینہ کا ماڈل ادھر بنایا اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کا ماڈل بنا رہا ہوں، اور انہوں نے بھی ریاست مدینہ کے ماڈل کے اندر ایسی چیزیں انجیکٹ کی ہیں جو ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ مشیر انہوں نے ایسے مذہبی بنائے ہوئے ہیں جو ڈرنکر ہیں، جو شراب پیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے ایک صاحب ہے جو رحمت العالمین اتھارٹی کے چیئرمین بنے ہیں، وہ شراب سامنے رکھ کے ان کی تصویریں بالکل عام ہو چکی ہیں۔ لمز کے اندر وہ ایک خاتون کو ہراس کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر کیس ہے۔ اعجاز صاحب جو رحمت العالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان کی شکل بھی اسلام سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی، لیکن رحمت العالمین اتھارٹی کے وہ چیئرمین بن گئے۔ شراب ان کے سامنے رکھی ہوئی تصویریں اور اسلحے کا استعمال اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں۔ یعنی ہماری جو ریاست مدینہ ہے اور سعودی عرب کی ریاست مدینہ ہے وہ ساتھ ساتھ ملتی جلتی آگے بڑھ رہی ہے۔ ایجنڈا کیا ہے اور آگے چل کے پاکستان کیا شکل اختیار کرے گا، سعودی عرب شکل کیا اختیار کرے گا، یہ وہ $1 ملین کویسچن ہے جس کے اندر بہت سارے سوال چھپے ہوئے ہیں، اور یہ آنے والا وقت یہ چیزیں آشکار کرے گا۔ اور عمران خان کے ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی تسبیح ہے، اس تسبیح کا مطلب بہت جلدی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا مقصد ہے کیا۔ کیونکہ اگر کوئی تسبیح کرتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس تسبیح کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کو۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس پہ کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن جس طرح سعودی عرب کے اندر بلینز روپے کا ایک مذہبی ٹورزم تھا، یعنی سعودی گورنمنٹ کو ملتا تھا، اس سعودی عرب گورنمنٹ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے کوئی پیکیج زیادہ $1 بلین کا ملا ہوگا، کہ یعنی عمرے کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، پوری دنیا سے لوگوں کو جانے کا معاملہ ہو، وہاں پہ اربوں خربوں روپے سعودی گورنمنٹ کو ملتے تھے۔ وہ ساری چیزیں ایک طرف، وہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ کے انہوں نے صرف وہاں کی عیاشی، وہاں کے لوگوں کی فرسٹریشن، نوجوان نسل کو عیاشی کے اوپر لگانے، کسینو چلانے، سینما چلانے، کنسرٹ کرنے، اس کے اوپر فوکس کر لیا۔ اب آگے چل کے یہ سعودی عرب کے اندر جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ پوری دنیا کے اسلام کے اوپر کیا اثرات مرتب کرے گا؟ کیا یہ پوری دنیا اسلام کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹر بنے گا؟ اور یہ ٹرینڈ کون کون سا ملک اور ہے جو فالو کرے گا؟ اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اسرائیل سعودی اس ماڈل کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے بعد دیگر اسلامی ممالک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسی طرح کا اسلامی ماڈل ہر جگہ لانچ کرنا چاہے گا۔ مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کے اندر آپ کو پتہ ہے پہلے کیا صورتحال ہے، UAE کے اندر کیا صورتحال ہے، ابوظہبی کے اندر کیا صورتحال ہے، باقی مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں ان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ تو اسی طرح کی سچویشن اگر دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی چلتی ہے تو اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی، اور یہ جو ماڈل ہے یہ کتنے % جو صحیح مسلمان ہیں ان کو ایکسیپٹیبل ہوگا پوری دنیا کے اندر، یہ وہ چیز ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔